اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں پر لعنت کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھے جن کا نام عبداللہ تھا، ان کا لقب حمار تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شراب نوشی کی وجہ سے کوڑے بھی لگائے۔ چنانچہ انہیں ایک دن لایا گیا، انہوں نے شراب پی رکھی ہوئی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ انہیں کوڑے لگائے جائیں۔ چنانچہ انہیں کوڑے لگائے گئے۔ اس پر ایک آدمی نے کہا، اے اللہ اس پہ لعنت بھیج، اسے کتنا زیادہ شراب پینے کی وجہ سے کتنا زیادہ ان کو لایا جاتا ہے بار بار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لعنت نہ کرو، اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا لقب حمار تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی کی کپی اور شہد کی کپی ہدیہ میں دیا کرتے تھے۔ جب گھی اور شہد والا ان سے قیمت لینے آتا تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ اسے اس کے سامان کی قیمت دے دیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے اور کچھ نہ فرماتے اور پھر آپ کے فرمانے پر قیمت اس کو دے دی جاتی۔ ایک دن ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، انہوں نے شراب پی رکھی تھی۔ اس پر ایک آدمی نے وہی والی جو ابھی حدیث ذکر کی تو بیان کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے لعنت نہ کرو، اللہ کی قسم یہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے پر صحابہ نے اسے مارا، کسی نے اسے اپنی جوتی سے مارا، کسی نے ہاتھ سے اور کسی نے کپڑے کا کوڑا بنا کے اسے مارا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بس کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر صحابہ نے اسے ملامت کی اور اس سے کہا، تمہیں اللہ کے رسول سے شرم نہیں آتی، تم یہ برا کام کرتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو لوگ اسے بد دعا دینے لگے اور اس سے برا بھلا کہنے لگے۔ کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ اسے رسوا فرما، اے اللہ اس پر لعنت بھیج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسا نہ کہو، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ بنو، بلکہ یہ دعا کرو کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس کو ہدایت دے۔ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کو لعنت کر رہا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا، یعنی اس نے کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ ایک آدمی دوسرے کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ فرمایا کہ تم نے زیادہ تعریف کر کے اس آدمی کی کمر توڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 3 دفعہ فرمایا، تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ تم میں سے کسی نے اگر کسی کی تعریف ضرور ہی کرنی ہو تو اسے اس کی اچھی صفات یقینی طور سے جو اس کو معلوم ہو تو یوں کہنا چاہیے کہ میرا فلاں کے بارے میں یہ گمان ہے اور اللہ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے سامنے وہ کسی کو مقدس بنا کر پیش نہ کرے، بلکہ یوں کہے، میرا گمان یوں ہے، میرا خیال یوں ہے۔ سریعان تعریف نہ کرو، تعریف سے جو ہے نا اگلا انسان چوڑا ہو جاتا ہے، اس کے اندر خود پسندی تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔